السلام علیکم۔ ہولی سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ میں صحرا اور بے آب و گیا زمین پر اہل خانہ سے دور اس یقین کے ساتھ رہ سکتی ہوں کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ گھر شوہر کی عدم موجودگی میں بھی خراب نہیں ہوتے جب عورت اپنے رب پر توکل اور یقین رکھتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اللہ کا راستہ نفسانی خواہشات کے مخالف ہوتا ہے۔ ان الجنت حفت بالمکارہ، بلا شبہ جنت ناپسندیدہ خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ جب بھی میں کوئی اہم کام کروں اور کوئی مجھ سے اس کے کرنے کا سبب پوچھے تو میں کہوں یقیناً اس کام میں اللہ کی معیشت ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اللہ مجھ سے اپنی بساط کے مطابق کوشش چاہتا ہے۔ جیسے اماں ہاجرہ نے پانی کے لیے کوشش کی اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا، اور ایوب علیہ السلام کو بھی کہا گیا اپنا پاؤں زمین پر مارو پانی نکل آئے گا۔ جس رب نے اسماعیل اور ایوب کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا وہ آپ کو مشکلات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ آپ کوشش کریں اور کرتے رہیں، لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے کوشش کی تو صفا مروہ پر کی تھی، لیکن چشمہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ آپ اپنے پاس موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کیجیے، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا فرمائے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کی مشکل حل ہو جائے، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک ہار جاتے ہیں تو سامنے آسانی آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہہ رہی ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ جب صفا مروہ کے 7 چکر لگا کر تھک گئیں تو پانی بھی مل گیا۔ اماں ہاجرہ کے صفا مروہ کے بار بار چکر لگانے اور تکرار نے مجھے سکھایا کہ آپ آسانی کے بالکل قریب ہیں۔ تنگی جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو سمجھو کہ آسانی اس تنگی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان المعسر یسرا۔ اماں ہاجرہ کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے نے مجھے سکھایا کہ میں حسب استطاعت نفسانی خواہشات سے دور بھاگوں اور بقدر استطاعت اپنے لیے حلال رزق کے لیے بھاگ دوڑ کروں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اچھا کام بھلے ہی عورت نے ہی کیوں نہ شروع کیا ہو، اللہ اس کام کے لیے پوری دنیا اس کے تابع کر سکتا ہے۔ اماں ہاجرہ نے پہلی بار صفا مروہ کی سعی کی، جس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے اس سعی کو حج اور عمرے کے شعائر میں سے بنا دیا گیا۔ الغرض کے دوستو، اماں ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا اور وفادار رہتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے۔